بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 21 سپٹمبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ سے سوال نہ کرے، اس سے دعائیں نہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب میں محکمہ شہری ہوابازی جو تمام فلائٹس کو کنٹرول کرتا ہے، انہوں نے اہم اعلان کر دیا ہے کہ سعودی عرب روانہ ہونے والے طیاروں میں سوار ہونے سے پہلے مقیم غیر ملکیوں کی ویکسین پوزیشن معلوم کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس بارے میں انہوں نے معلومات جاری کر دی ہیں۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے کہا کہ مملکت کے ایئرپورٹ سے آپریٹ کرنے والی تمام فضائی کمپنیوں کو، جس میں پرائیویٹ بھی شامل ہیں، نئے طریقہ کار سے تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب آنے والے مقیم غیر ملکیوں کے ویکسین سٹیٹس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے دو طریقوں سے کوئی ایک اپنایا جائے گا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مملکت آنے والے مقیم غیر ملکی توکلنہ ایپس کے ذریعے اپنا ویکسین یافتہ ہونے کی پوزیشن ثابت کریں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قدوم پلیٹ فارم کے ذریعے مملکت میں ویکسین لگوانے کی رپورٹ دکھائی جائے۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے تمام فضائی کمپنیوں کو تحریری طور پر ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے کہ پابندی پر ہر صورت میں عمل کیا جائے، خلاف ورزی کرنے والوں سے قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہیں جرمانے بھی ہوں گے۔ خلاف ورزی کے نتائج کی ذمہ داری فلائٹس انتظامیہ کی خود ہوگی، پہلے سے انہیں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، پچھلے دنوں سعودی ایئر لائن کی جانب سے اور دیگر سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے یہ اعلان تمام فضائی کمپنیوں کو جاری کیا تھا کہ ایسے ممالک جہاں سے انٹرنیشنل فلائٹس کی بندش سعودی حکومت کی جانب سے کرونا کی وجہ سے کی گئی ہے، وہاں سے وایا کرتے ہوئے بھی سعودی عرب میں کوئی فلائٹ ڈائریکٹلی نہ آئے، اور ایسی کمپنیاں جو ان قوانین کا احترام نہیں کریں گی، انہیں سزا اور جرمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر اہم اقدامات کا بھی سامنا کرنا ہوگا، یعنی انہیں مملکت آنے پر مکمل پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ دوستو، یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں، اس سے کافی زیادہ امید ہے انشاءاللہ اسی مہینے انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں کوئی اہم اچھی خبر آ سکتی ہے، لہٰذا روزانہ کی بنیاد پر میرے چینلز کی نیوز کو دیکھا کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفیر سعودی عرب کے اعلیٰ حکام سے روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ پاکستانی سفیر نے چائنیز ویکسین کے بارے میں سعودی حکومت کے اہم ترین جو اقدامات ہیں اسے سراہا بھی ہے کہ سعودی حکومت انشاءاللہ بہت امید ہے کہ ایسے افراد کو جنہوں نے اپنے ملکوں میں چائنا کی ویکسین لگوائی ہوئی ہے، انہیں سعودی عرب میں بوسٹر ویکسین لگوانے کے ساتھ آنے کی اجازت دے دے۔ ایک اہم سوال کے جواب میں پاکستانی سفیر نے کہا کہ پاکستان میں چینی ویکسین کی دونوں خوراکیں لے کر آنے والوں کو واپسی کے لیے ان کی اعلیٰ عہدیدار جو جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن اور سعودی پاسپورٹ کے ادارے کے سربراہ ہیں، ان سے بات ہوئی ہے، مگر یاد رکھیں دوستو، ان دونوں افراد کا ویکسین اور وزارت صحت کے متعلقہ حکام سے کوئی تعلق نہیں۔ انٹرنیشنل فلائٹس پر جو پابندی لگائی جاتی ہے، اس میں اہم ترین اقدامات جو وزارت صحت کی سفارشات ہوتی ہیں اسی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ پاکستانی سفیر بلال اکبر اپنی اہم اقدامات جو سعودی عرب میں کر رہے ہیں اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے، مگر انہیں وزارت صحت کے اعلیٰ حکام سے بھی ملاقات کرنی چاہیے اور پاکستان میں جو بھی ویکسین کی کرنٹ کنڈیشن ہے وہ مکمل تفصیلات ان سے شیئر کرنی چاہیے تاکہ وزارت صحت اعلیٰ حکام کو مزید اقدامات کے لیے، یعنی بہتر اقدامات کے لیے پاکستان کی جانب توجہ مبذول کرائے، تو انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کے بارے میں اچھی خبریں بہت متوقع ہو سکتی ہیں۔
سعودی عرب میں پاکستانی سفیر لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر نے پیر کو سعودی وزارت داخلہ میں ڈی جی پاسپورٹ یعنی جوازات کے ہیڈ جو ڈپارٹمنٹ ہیں اس سے اہم ترین ملاقات کی ہے۔ سفارتخانے نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان جاری کر کے بتایا کہ ملاقات میں پاکستانی کمیونٹی کے درپیش ایکسپائر اقامے، پاسپورٹ، ایگزٹ ری انٹری ویزے اور دیگر مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ لاکھوں پاکستانی جو تقریباً 4 لاکھ کے قریب بنتے ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل فلائٹس کی بندش کی بنا پر وہاں پھنس کر رہ گئے ہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل ان پاکستانیوں کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ یاد رہے پاکستانی سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے اتوار کو سعودی عرب کے محکمہ شہری ہوابازی جسے جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کہا جاتا ہے اس کے سربراہ سے بھی اہم ملاقات کی تھی۔ دو اہم اداروں کے سربراہوں جو کہ سعودی عرب میں فضائی کمپنی سے متعلقہ اہم امور پر حکومت وقت سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، ان سے ملاقات میں خصوصی طور پر پاکستانی افراد جو پاکستان سے سعودی عرب آنا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس میں نرمی کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ امید ہے دوستو پاکستان کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس کھلیں گی۔ یاد رکھیں کچھ شرائط وہی ہو سکتی ہیں جو کہ متحدہ عرب امارات یعنی UAE، ارجنٹائن اور ساؤتھ افریقہ کے لیے سعودی حکومت نے مقرر کی ہیں، لہٰذا پاکستانی افراد ذہنی طور پر انہی شرائط کے لیے تیار رہیں۔ سعودی وزارت تعلیم نے کہا کہ 12 سال سے اوپر کے 90% تک طلبہ اور طالبات نے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا لی ہیں۔ اس بارے میں وزارت تعلیم نے نئے تعلیمی سال کے آغاز پر 5 اہم اہداف پورے کر لیے ہیں۔ ان اہداف میں ویکسین لگوانے والے اہلکاروں کی شرح میں اضافہ، اسکولوں میں تعلیمی عمل کا اہتمام، کرونا SOPs کی پابندی، اسکولوں میں تعلیمی ماحول کے تقاضوں کی تکمیل، امتحانات کے ذریعے طلبہ میں حصول علم کے معیار کی جانچ، طلبہ کے گھر والوں کو تعلیمی سفر میں شریک کرنا قابل ذکر ہے۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ نئے تعلیمی سال کا چوتھا ہفتہ شروع ہونے میں اساتذہ، استانیوں اور اہلکاروں میں ویکسین کی شرح 97% کے قریب اور 12 سال سے زیادہ عمر کے طلبہ میں 90.50% تک ہونے سے اسکولوں میں تعلیم کا ماحول محفوظ ہو گیا ہے۔ الحمدللہ وزارت تعلیم نے تمام اہلکاروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کر لیں اور کرونا SOPs کی سختی سے مسلسل پابندی کریں۔ کرونا خاتمے کی جانب ہے مگر یہ بالکل ختم نہیں ہوا ہے۔ وزارت تعلیم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ طلبہ کو اسکولوں میں محفوظ طریقے سے بھیجنے اور تعلیمی ماحول کو خطرات سے بچانے کے سلسلے میں اہل خانہ نے جتنا مثبت کردار ادا کیا ہے وہ انتہائی قابل تعریف ہے۔ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان کی جانب سے سعودی عرب میں موجود سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو ایک اہم خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ یوم الوطنی یعنی 23 سپٹمبر سے پہلے تجارتی اداروں میں کسٹمر کو سستے داموں سامان فروخت کرنے کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2700 سے زیادہ تجارتی اداروں نے آن لائن کاروبار کرنے والے تجارتی مراکز نے یوم الوطنی کی مناسبت سے رعایتی پیکیج پیش کرنے کے لیے اجازت نامے حاصل کیے ہیں۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق وزارت تجارت کے ترجمان نے بتایا کہ 70 لاکھ سے زیادہ اشیاء سستے داموں فروخت ہوں گی، ان میں ملبوسات یعنی کپڑے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ فرنیچر دوسرے نمبر پر، خشبوات، گھڑیاں اور دیگر گولڈ وغیرہ کے زیورات، اس طرح سے مختلف کھانے پینے کی اشیاء پر اہم ترین اقدامات مختلف تجارتی اداروں کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ وزارت تجارت کے ترجمان نے کہا کہ سامان خریدنے سے قبل کسٹمر اپنے 3 حقوق کا خیال رکھیں۔ یہ بات مد نظر رکھیں کہ رعایتی قیمتوں پر سامان فروخت کرنے والے تجارتی اداروں کے پاس سعودی وزارت تجارت کا جاری کردہ لائسنس ہے یا کہ نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ان جگہوں سے بالکل بھی سامان نہ خریدیں بلکہ ادارے کو بتائیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ پیر سے جمعرات تک مملکت کے بعض علاقوں میں تیز بارشیں اور کہیں ژالہ باری کا بہت امکان ہے۔ بعض علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ اسیر جازان بہا مکہ المکرمہ ریجن، مدینہ منورہ ریجن سے مہلکہ علاقے گرج چمک کے ساتھ بارش کی لپیٹ میں آئیں گے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ مکہ المکرمہ ریجن کے پہاڑی علاقے جس میں طائف اور اس سے ملکہ علاقے شامل ہیں، یہاں پر کافی زیادہ بارش ہوگی۔ علیحدہ روڈ کو بند بھی کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اسے ڈرائیو کرنے والے لوگ بہت احتیاط برتیں۔ سعودی محکمہ موسمیات دفاع مدنی نے مملکت کے مختلف علاقوں میں گرد و غبار کے طوفان اور شدید بارشوں کی پیشن گوئی جاری کر دی ہے۔